ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کل سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ مال۔ انسان کی خواہش ہے کہ اس کے پاس زیادہ سے زیادہ آتا رہے اور کبھی ختم نہ ہو، اور یہی مال پانے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، حلال اور حرام کی فکر کیے بنا۔ وہ چاہتا ہے کہ بس پیسہ آتا رہے، نہیں دیکھتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اس بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا۔ اسی بارے میں آپ سے کچھ حدیث شیئر کروں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم تو کہتا ہے کہ میرا مال، میرا مال، میرا مال۔ اے ابن آدم، تیرا مال تو وہ ہے جو تم نے کھا لیا یا پہن کر وسیدہ کر دیا یا اللہ کی راہ میں صدقہ کر کر آخرت کے لیے سٹور کر دیا، یہی تمہارا مال ہے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس مال کو ایسے جمع کر رہے ہیں کہ جیسے ہمیں کبھی موت نہیں آنی، ہم نے کبھی مرنا نہیں اور ہمیشہ یہ ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ یہ مال ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا کیا ہے؟ وہ جو ہم نے کھا لیا یا پہن کر بسیدہ کر دیا یا اللہ کی راہ میں صدقہ کر کر اپنی آخرت کے لیے سٹور کر لیا۔ انسانی ہوس ہے نا، جو کبھی بھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں۔ ترمذی میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کی آزمائش کسی نہ کسی چیز میں ہے، میری امت کی آزمائش مال ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک چیز اگر ہمیں پہلے سے بتا دی ہو اور ہم پھر بھی اس سے غافل ہوں تو پھر ہم سے بڑا جاہل کوئی ہو سکتا ہے کہ ہمیں پہلے سے سب کچھ بتا دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی ہم انہی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ادھر ہی اٹکے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی آزمائش مال ہے، اس طریقے سے ہمیں آزمایا جائے گا، لیکن ہم اسی میں پھنس کر رہ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے لوگو، اس ٹائم میرا منبر میرے حوض کوثر پر لگا ہوا ہے، میں تمہارا پیش رو ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنے جانے کے بعد اس چیز کا ڈر نہیں کہ تم پھر سے شرک کرنے لگو گے، بتوں کو پوجنے لگو گے، ان کی عبادت کرنے لگو گے، بلکہ مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہ تم مال کے فتنے میں پھنس جاؤ گے جب تمہارے لیے یہ خزانے کھول دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیحت کر رہے ہیں، کیا؟ کہ میں جانے والا ہوں اور میرے بعد تم لوگ بھی میرے پیچھے آؤ گے، تو اس مال کی ہوس میں مت پھنسنا، یہ ہوس اپنے اندر نہ پیدا ہونے دینا۔ لیکن کیا ہماری ہوس بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، کبھی کم نہیں ہوتی۔ ایک چیز ہمارے پاس آتی ہے، ہم کہتے ہیں دوسری بھی آ جائے، تیسری بھی آ جائے، چوتھی بھی آ جائے۔ آپ اس ہوس کو کم ہوتا نہیں دیکھیں گے بلکہ بڑھتا ہی دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کیسے گزاری؟ ہم تو اپنی زندگی اتنی عیش و عشرت میں گزار رہے ہیں۔ بخاری میں حدیث ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ہمارے حالات ایسے تھے کہ بعض دفعہ 1 مہینہ، بعض دفعہ 2 مہینے اور بعض دفعہ 3 مہینے ہمارے گھر کا چولہا نہیں جلتا تھا، اور ہم کس چیز پہ گزارا کرتے تھے؟ کھجوریں اور پانی، وہ بھی بہت زیادہ نہیں، 2 یا 3۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم صرف مال کی ہوس میں نہیں پھنسو گے بلکہ اسی مال کے لیے ایک دوسرے کو قتل کرو گے ناحق۔ اور آج ہم یہ سب کچھ ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ حقیقت میں مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ابن آدم کے پاس سونے کی بھری ایک وادی ہو تو وہ چاہے گا کہ اس کے پاس ایک اور آ جائے، اس کا منہ قبر کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ مطلب اگر اس کے پاس سونے کی ایک وادی بھی آ جائے اور وہ چاہے گا کہ ایک اور آ جائے، تو انسان کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ بتایا گیا کہ اس کا پیٹ وہ مٹی ہی بھرے گی، تب ہی اس کی ہوس ختم ہوگی۔
کس قدر ہوس ہے انسان کے اندر اس چیز کی. ہمیں دنیا کی زندگی میں آگے نکلنے کی خواہش ہے کہ ہم سے آگے فلاں جا رہا، ہم اس سے بھی آگے نکلیں. فلاں کے پاس اتنا پیسہ ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں؟ فلاں کے پاس یہ سب کچھ ہے، ہم کیوں مر رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ بس اسی مقابلہ بازی میں ہم حلال اور حرام میں فرق نہیں رکھتے. اور یہ مال جو ہمارے پاس ہے یہ ہمارا نہیں ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں. پتہ نہیں کب کہاں کس ٹائم ہمیں موت آ جائے، اور موت کے وقت ہمارا یہ پیسہ ہمارے کام نہیں آئے گا. یہ پیسہ ہمیں موت سے نہیں بچا سکتا، یہ پیسہ ہمیں قبر کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، یہ پیسہ ہمیں پل صراط سے پار نہیں کروا سکتا، یہ پیسہ ہمیں نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں نہیں دلوا سکتا، یہ پیسہ ہمیں جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، یہ پیسہ کہیں بھی ہمارے کام نہیں آئے گا. یہاں تک کہ یہ ہماری سفارش بھی نہیں کروا سکتا ہمارے رب کے سامنے. تو پھر کیوں ہم اس کے پیچھے پڑے ہیں؟ کیوں ہماری خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ آتا رہے؟ کیوں ہم حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرتے؟ جو حق بات میں نے آپ تک پہنچائی، اللہ پاک اسے آپ کے دلوں میں اتارے اور دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں کامیابیاں نصیب فرمائے. آمین.